آج میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کی تسبیح شیئر کروں گا جو آپ نے ربیع الاول کے آخری جمعے کے دن پڑھنی ہے۔ اس کے برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ پر اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا۔ یاد رہے کہ جمعے کے دن کی گھڑیاں بڑی ہی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس تسبیح کے کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی بدولت آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، رزق کی، دولت کی، پیسے کی، روزگار کی، تنگ دستی کی، ہر طرح کی فکر ختم ہو جائے گی۔ آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں سب اس عمل، اس تسبیح کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت مس نہیں کرنا اور جمعے کے دن لازمی کر لینا ہے۔ بھائیو، یہ جمعہ ربیع الاول کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جہاں یہ مہینہ بابرکت ہے وہیں پر جمعے کا دن بھی بابرکت ہے، اسی لیے جمعے کے دن میں دو برکتیں شامل ہیں، ایک جمعے کی اور دوسری ربیع الاول کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا اس کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، لہٰذا آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ آپ نے جمعے کے دن غسل لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، تاکہ آپ پاک صاف ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ نے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں اور آپ کے پاس جو سب سے اچھی خوشبو ہو وہ لگانی ہے، یعنی آپ نے خوب اچھی طرح تیاری کرنی ہے جیسا کہ جمعے کے دن کرنی چاہیے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اس طریقے سے کہ جس طرح آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ طریقہ آپ نے بڑی توجہ اور غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات کی نیت سے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس طریقے پر 2 رکعت صلاۃ الحاجات مکمل کرنی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ کوئی بھی استغفار کی دعا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور صرف استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ نوافل بھی آپ نے صلاۃ الحاجات کی نیت سے ہی پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا غفورو یا رحیمو کی پڑھنی ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے کہ ہر ایک تسبیح سے پہلے اور اس کے آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس طریقے پر اس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل پورا کرنا ہے، اور جب اس عمل کو آپ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری تنگ دستیوں کو ختم فرما، اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، اور جمعے کے مبارک دن اور ربیع الاول کے مبارک مہینے